کسی بات پر جھگڑا ہوا جس نے طول پکڑ لیا۔ قریش معاہدے کی شرائط بھول کر اعلانیہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ہو گئے اور اس لڑائی میں بنو قزا کے چند آدمی قتل ہو گئے، وہ بھی حرم میں جہاں جنگ و جدل منع ہے۔ بنو قزا کے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالت بتا کر مدد کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد قریش کے پاس بھیجا اور 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو منظور کر لیں۔ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا اعلان کریں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قاصد یہ شرائط لے کر قریش کے پاس پہنچ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی طرف سے جوش میں آ کر کہا، ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ گویا صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ جس کی مدت 10 سال متعین ہوئی تھی، 2 ہی سالوں میں قریش نے توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قاصد کے جانے کے بعد شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے سردار ابو سفیان کو سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ اس غلطی کی تجدید کریں۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاہدے کی تجدید کی درخواست کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ اس پر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان میں لانا چاہا، لیکن دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی تسکین کے لیے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ معاہدے کی تجدید کر دی۔ واپس مکے پہنچا اور حالات بتائے تو قریش نے کہا، نہ ہم اس کو صلح سمجھ سکتے ہیں اور نہ اعلان جنگ۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عسکری تیاریوں کا حکم دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ حق و باطل کا آخری فیصلہ ہو۔ مسلمانوں کی تیاریاں اہل مکہ سے خفیہ طور پر مکمل ہوئیں اور 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ نہایت شان و عظمت سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں دیگر قبائل عرب بھی ساتھ ہو گئے۔ مکے سے 1 منزل کے فاصلے پر مقام مرن تہران میں مسلمانوں کی فوجوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ مختلف دستوں میں تقسیم ہو کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنی الگ الگ آگ روشن کریں۔ اسلامی فوج کے دستوں کی آگ روشن ہوئی تو اس کی روشنی دور دور تک پھیلی، جس نے قریش کو ہراساں کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے مسلمان کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور واقعی مسلمان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اہل مکہ نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد پھر ابو سفیان اور بدیل کو بھیجا۔ ابو سفیان اور بدیل اس مقام تک پہنچے۔ ان کا گزر خیمہ نبوی سے ہوا، لیکن اس سے آگے وہ نہ جا سکے، اور خیمہ نبوی کے محافظ دستے نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر لیا۔ دشمن اسلام گرفتار ہوا، گویا مکہ کی فتح کا وقت قریب آ گیا۔ ابو سفیان مسلمانوں کے سامنے تھا، اس کے تمام اعمال سامنے تھے، اس کی تمام تر دشمنی اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، اس کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ حسن اخلاق کا مجسمہ تھے۔ ابو سفیان سے فرمایا، جو اس انتظار میں تھا، اب اس کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ خوف کا مقام نہیں ابو سفیان کے لیے۔ سو بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر افواج الہی کا نظارہ کراؤ۔ افواج الہی کا جلال ابو سفیان کی آنکھوں نے دیکھا، اس قدر متاثر ہوا کہ مشرف با اسلام ہوا۔ قریش کے سردار نے اسلام قبول کیا، گویا تمام قریش کی قوت ختم ہو گئی، حق باطل پر غالب آنے ہی والا تھا۔ اس کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان اسلام کو لے کر مکے کی حدود میں داخل ہوئے۔ مزاحمت کی طاقت اہل مکہ میں نہ تھی، البتہ الخندمہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو اندر آنے سے روکا، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدافعتی کارروائی کی، جس میں قریش کے 24 آدمی مارے گئے۔ پھر کسی میں اسلامی لشکر کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان 8 ہجری کو مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ ہماری پناہ میں ہوگا، یا جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی محفوظ ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن دیا جائے گا۔
اسلام لاتے ہی ابو سفیان کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بڑھا دیا کہ اس کے گھر کو امان گاہ کا درجہ دیا۔ یقیناً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جس نے ابو سفیان کو حد درجے متاثر کیا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے، جو خانہ کعبہ کے کلیدی بردار تھے، کعبے کی کنجی لی اور خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ خانہ خدا 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ایک ایک کر کے سب بت گرا دیے۔ بت پرستی کا یہ تجسم ٹوٹ گیا اور خانہ کعبہ کو اس کی علائش سے پاک کر کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر تمام تصویروں کو مٹا دیا۔ نماز کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ عبادت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے۔ کلید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کوئی تم سے یہ کلید چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ دوسرے دن تمام مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا جو تمام عالم اسلام کے سامنے دیا گیا۔ وہ ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام بتوں کو تنا توڑ دیا۔ ہاں، تمام مفاخر، انتقامات، خون بہائے قدیم، تمام جو نہا، سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل میں سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خطبے کے بعد آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تمام قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو اسلام لانے کے جرم میں سزا دیتے تھے۔ وہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جو اسلام کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جائے پیدائش چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے اسی دربار میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تمام پرانے رقیب اب دربار رسالت میں موجود تھے اور اپنے مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اعمال خود ان کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا: آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے حق میں فیصلہ، جو وفود اور گزر کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کے بعد آپ صفا کے مقام پر تشریف لے گئے اور ایک اونچے مقام پر قیام فرمایا۔ یہاں اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے اور اس طرح اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے راستے میں تبلیغ کی یہ آخری رکاوٹ دور ہو گئی۔ سب سے بڑے اسلام دشمن مشرف اسلام ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن سلوک نے قریش کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ سب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ مختلف اطراف سے بھی وفود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، کیونکہ قریش کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے سارے عرب کے مذہبی رہنما تھے۔ دیگر قبائل ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے۔ ان کے قبول اسلام سے ان کو بھی موقع ملا اور مدینہ میں جا کر مشرف اسلام ہوئے۔ جس سال فتح مکہ ہوا وہ سال عالم الوفود کہلاتا ہے۔ مسلمان اپنی جائے پیدائش سے بڑے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، لیکن اب نہایت فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، جو ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ عرب جو بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہاں سے شیطان مایوس ہو گیا کہ اب اس سرزمین پر سوائے خدائے ذوالجلال کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔